اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 136 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ بقرہ آیت نمبر 137 سے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں بے مثل جیسے ما آمن تم ایمان لائے بے ہی اس پر فقد اہتدو تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا فَإِنَّمَا ہم تو بے شک وہی فی شقاق ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُ پس ان قریب ہم آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ کافی ہوں گے، یعنی اور وہ السمیع العلیم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اے مسلمانوں اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اپنے نبی پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تب تم ٹھیک جو ہے وہ ایمان والے ہو، ورنہ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا تھا کہ نہیں، تم یوں کہو کہ ہم تمام انبیاء پر، تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور تمام صحیفوں پر ایمان لائے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اہل کتاب بھی یعنی تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں یعنی منہ موڑ لیں تم سے تو پھر وہی ضد ہے ان کی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اپنا جو نسلی تعصب ان میں پھیلا ہوا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اونچی نسل ہے، ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسحاق سے ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کو نہیں مان رہے، تو اللہ کہتے ہیں جو نسلی تعصب انہوں نے اپنے اندر پال لیا ہے نا، اگر وہ اس کو چھوڑ دیں اور وہ تمام انبیاء پر ایمان لے کے آئیں، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی ایمان لے کے آئیں، تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ تم میں بھی تفرقہ بازی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک دوسرے میں فرق کرنے لگے، مسلمان بھی جو ہیں وہ آپس میں پھوٹ ڈال لیں، اور ایسا آج اہل کتاب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم سب میں مسلمانوں میں وہ پھوٹ ڈلوا چکے ہیں، ہم سب کو وہ فرقوں میں بانٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فرقوں سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بنائیں اور مسلمان بنائیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی بانٹ دیں۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، ومن اور کس کا احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، ونحن لہ اور ہم اس کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی مسلمان یہ کہیں اللہ کا رنگ یعنی توحید کا رنگ، وحدانیت کا رنگ، اللہ کی کتاب کو ماننے کا رنگ، مسلمان ہونے کا رنگ۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک عقیدہ تھا کہ وہ جو عیسائی تھے وہ تو کہتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اپنے بچے کو جو ہے وہ نہلاتے تھے
اور ان کے پاس کوئی ایسا پانی ہوتا تھا جس سے کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے غسل یعنی کیا تھا جب وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو ہم نے وہی پانی جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم اس پانی میں اور پانی یعنی مکس کرتے جاتے ہیں، اور یوں وہ پانی جو ہے وہ آج تک ہم سے ختم نہیں ہوا، اور ہم وہی یعنی فضیلت والا پانی ہمارے پاس ہے، تو ہم اس سے اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں، اور تمہارے پاس یعنی ایسی کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے۔ اور جو یہود تھے کہتے ہیں کہ وہ کوئی پیلا رنگ جو ہے نا وہ اس میں پانی میں ڈال کے تو اس سے وہ بچے کو نہلاتے تھے، کوئی اس طرح سے انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے عقیدے، تو جن کو اللہ تعالیٰ یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی نیلا پیلا سبز نیلا اس طرح کا نہیں، بلکہ اللہ کا رنگ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعمال سے ہمارے چہرے سے دکھائی دے کہ یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، ہم کام کریں تو ان کاموں سے پتہ چلے کہ بھئی یہ کوئی اللہ کو ماننے والا جا رہا ہے، ہمارا لباس ایسا ہو کہ اگر کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کوئی اللہ والی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کس کا رنگ اس رنگ سے اچھا ہوگا، اور وہ کفر و شرک سے بالکل پاک ہے، وہ رنگ جو ہے وہ توحید النبوت پر ایمان لانے سے روح میں اترتا ہے، اور پھر انسان میں الہی رنگ جو ہے وہ نکھر کے آتا ہے، اور اللہ نے اسے فطرت کے جس صاف و شفاف رنگ میں خلق کیا ہے وہ اس کو اور اجاگر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب کو صبغۃ اللہ بننا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ کل کہہ دو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، یعنی ہم سے بحث کرتے ہو، فی اللہ میں اللہ، وہو وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب بھی، مولانا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، اور لاکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم لاہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص ترین بندے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اس بارے میں کہ اللہ کے بارے میں، یعنی حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خالص بالکل اسی کے ہیں۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے بحث نہ کریں، بحث و مباحثے میں اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، جبکہ بے شک یہودی بھی مانتے ہیں کہ اللہ سب کا ایک ہی ہے، عیسائی بھی مانتے تھے، لیکن یہودیوں کا یہ جو عقیدہ ہے نا وہ زیادہ اس طرح سے تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے نا وہ صرف ہم اللہ کے زیادہ پیارے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ مخلص بندے ہیں، اللہ نے یعنی ہم کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ ان کا ایک خود ساختہ انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، رب یعنی کہ پالنے والا ہے، تمہیں ہر چیز کا دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب کا لفظ استعمال کیا کہ تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں، تم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کیا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اولاد یعقوب یعنی کانو تھے ہودن و نصارا یا نصرانی، کل کہہ دیں، تم کیا تم اعلم جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون ہے، ازلم بڑا ظالم، من اس سے جس تھے، کتما شہادتن گواہی چھپائی، اندہ اس کے پاس، من اللہ سے اللہ، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں، اما اس سے جو تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو آپ ذہن میں رکھا کریں کہ من جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے لفظ جب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ خود یعنی اپنے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ان سے کہہ دیں، کل، ٹھیک ہے۔
کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیں، ان کو بتا دیں. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنے ذہن میں بٹھایا کریں. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو یہودی تھے یا پھر وہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا. استغفر اللہ. گواہی تھی یعنی توریت میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ رسول آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر پردہ ڈالا، انہوں نے اس کو چھپا لیا. تو اگر آج مسلمان بھی کچھ چھپائیں گے نا تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی کیٹیگری میں پھر شامل کریں گے جس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کو چھپانے والی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے چھپایا، اور اسی بنا پر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے کہ تم نے میرے رسول کی وہ آیتیں جن میں ان کا ذکر تھا ان کو چھپا لیا، لوگوں سے بیان نہیں کیا ان گواہیوں کو. تو اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اگر یہ چھپا لیا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. اگر تم یہ ٹال مٹول کر رہے ہو تو کیا اللہ تمہیں بخش دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہاری ایک ایک چیز کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم کو زیادہ پتہ ہے یا پھر ہم کو؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ایک بات کریں کہ اس وقت تو یعنی توریت اور انجیل تھی ہی نہیں جب حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب علیہ السلام تھے. یہ تو بعد میں اتری نا جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پر. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ توریت میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی ان سب کا مذہب کیا تھا، اور ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ آنے والی تمام نسلوں کو اس بات کی شہادت دیں گے. جو کچھ بھی توریت میں لکھا ہوا ہے یعنی ان کے جو علماء کرام تھے وہ اس بات کو آگے تک پھیلاتے رہیں گے، اینڈ تک، یعنی جب تک وہ آخری رسول نہیں آ جاتے لوگوں کو یہ پیغام دیتے رہیں گے. لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا، اس بات کی شہادت نہیں دی. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے سب سے بڑھ کر ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ظالم ہو تم. اور پھر آگے اللہ وہی بات کہتے ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ تلک امتن، یہ امت تھی، قد، تحقیق، جو گزر چکی، خلط، لاہا، اس کے لیے، ماں کا سبت، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیے یا کسب کیا وہ ان کے لیے تھا. وا اور، لاکم تمہارے لیے، ماں کا سب تم جو تم نے کمایا، وا اور، لا نہ، تسألون پوچھا جائے گا، اما کانو اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعنی وہ انبیاء جناب ابراہیم سے لے کے جناب عیسیٰ تک وہ ایک جماعت تھی اللہ کی جو گزر چکی ہے. ان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے عمل کر کے گئے ہیں، جو وہ یعنی کمائی کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کمائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے تجارت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تجارت انہوں نے بری کی کہ انہوں نے اچھائی کے بدلے یعنی کہ برائی خرید لی. تو یہاں بھی اللہ کمائی یعنی جو بھی انہوں نے کسب کیا، کمایا، تو وہ ان کے لیے ہے. ان کے اعمال جو ہیں وہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا جیسے بھی ان کے اعمال تھے، اور تمہارے لیے کیا ہوگا جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا. تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تم جو بھی عمل کر رہے ہو نا تو ان کے بارے میں میں تم سے ضرور پوچھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں تو بھائی ان کی امت ہوں تو میں تو ان کی اولاد میں سے ہوں تو مجھ سے تو نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جناب نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کی مثال دیتے ہیں کہ تم تو بہت بعد میں یعنی کہ آئے ہو نا، جناب ابراہیم کے بعد، جناب اسحاق کے بہت بعد تم آئے ہو، اور تم ان کو کہتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں تو اس لیے ہم تو بخشے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ان کا سگا بیٹا تھا.
لیکن جو بھی میرے نبی سے مخالفت کرے گا، میرے نبی سے بددیانتی کرے گا نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو پہلا پارہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم آگے سے دوسرے پارے سے یعنی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ تو البقرہ ہی ہے، لیکن پارہ جو ہے وہ دوسرا آ چکا ہے الحمدللہ۔ سیقول، اب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من سے الناس لوگ، ماں کس والاہم انہیں مسلمانوں کو پھیر دیا، ان سے قبلاتہم ان کا قبلہ، اللہ تی وہ جس کانو وہ تھے، علیہا اس پر، کل آپ کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اب جب قبلہ چینج ہو گیا نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، تو اب جب وہ بھی اسی لیے تھا کہ جب قبلہ پھر چینج ہوگا نا تو لوگ باتیں بنائیں گے، تو لوگوں نے باتیں کرنا وہ شروع کر دی۔ جب قبلہ چینج ہوا نا تو پھر تو اللہ کہتے ہیں کہ عن قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، یعنی اللہ جو باتیں بنائیں گے نا ان کو اللہ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں، کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کہ پہلے مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف ہی، جو آج فلسطین میں ہے، اسی کی طرف تمام مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ابتدائی دور میں اسی کی طرف جو ہے منہ کر کے تو نماز پڑھتے تھے، وہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ لیکن جب مدینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کیا کہ کعبے کو قبلہ بنایا، تو پھر یہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو آپ نے ان دونوں سے ہی تبلیغ کا کام لیا۔ ایک بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، اور دوسرے بیٹے کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں رکھا، اور وہ فلسطین میں یہ جو کام ہے وہ کرتے تھے تبلیغ کا۔ تو تب سے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کا جو قبلہ تھا نا وہ وہاں پر بیت المقدس ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہونی تھی نا، کہ پھر اب اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، تو تب سے وہ تھا۔ تو یعنی جب تک امامت اولاد اسحاق کے پاس رہی نا، تو یہ خصوصیت بیت المقدس کے ساتھ وابستہ رہی کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ لیکن جب امامت جو ہے اس کا سلسلہ اولاد اسحاق سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی طرف منتقل ہوا، تو کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ بھی یعنی مسلمانوں کا چینج کر دیا کہ پہلے جو انبیاء تھے وہ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے تھے، تو بیت المقدس ہی ان کا قبلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بھی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا جو ہے وہ یعنی کعبہ اس کو قبلہ بنا دیا، کیونکہ یہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل کی لازوال عظمتیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ تھیں، کہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنوایا، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوا تھا، جہاں مقام ابراہیم ہے، خانہ اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کا گھر جو انقلاب انبیاء کا مرکز و محور ہے، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، یہ وہ گھر ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہیں سے ہجرت فرمائی تھی۔ یہاں پر تاریخ انسانیت کی عظیم قربانی پیش کی گئی تھی، یعنی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ یہیں پر تاریخ کی سب سے بڑی بت شکنی ہوئی تھی، کہ جب
کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا تھا۔ یہیں سے دعوت اسلام کی ابتدا بھی ہوئی تھی، یہیں سے جو عظیم فتح مکہ ہے وہ بھی ظاہر ہے وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو یوں اس گھر سے کعبے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری دعوت و تحریک کی ایک لازوال تاریخ وابستہ تھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو چینج کیا نا، تو اس سے عیسائیوں کو پتہ تھا کہ اب جو ہے وہ ہم سے یعنی خصوصیت ہماری ختم ہو رہی ہے، ہم سے اب ساری خصوصیات ساری فضیلتیں لے کر تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو یہ اعتراض تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اللہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نشانی تھی قبلہ چینج کرنے کی، کہ یعنی توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ رسول 2 قبلوں والا ہوگا، وہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ تو اس طرح سے ایک نشانی بھی پوری ہوئی اس نبی کی کہ یہ ہی نبی آخری ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات ان پر واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت، وسطاً معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو شہداء گواہ، علی الناس سے لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہو الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی شہید کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ گواہ کے لیے استعمال ہوگا، اور جو اللہ کی راستے میں جیسے کوئی مارا جاتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، شہداء، شہید، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال ہوگا کہ اللہ کی لیے جان دینا، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور جو شہید ہے وہ گواہ کے الفاظ میں آئے گا، یعنی شہداء، شہیدہ، گواہ کے طور پر، یعنی اس کا مطلب گواہ ہوگا، گواہی دینے والا، شہادت دینے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ، قبلہ، التی، وہ کس کنت آپ تھے، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پھر جاتا ہے، علی، پر، عاقبیہ، اپنی ایڑیاں، وَإِنْ، اور بے شک، کانت، یہ تھی، لَکَبِیرَةً، بھاری بات، الا، مگر، علی، پر، الذین، جنہیں، ہدایت دی اللہ نے، وَمَا کَانَ، اور نہیں اللہ لیضیع، کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان، بے شک اللہ بالناس، لوگوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط پیدا کیا، یعنی ایک درمیان قسم کی امت، معتدل امت، میانہ روی اختیار کرنے والی امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مقرر کیا تھا آپ پہلے تھے مگر یہ جاننے کے لیے، یعنی ہم نے بیت المقدس کو صرف اس لیے کعبہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہ یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ الٹے وہاں پر ایڑیوں کا لفظ آیا، یعنی الٹے پاؤں، ظاہر ہے ایڑیاں انسان کے پاؤں کے پیچھے ہوتی ہیں، تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا نا، تو وہ تھا ہی اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون میرے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں اسی وقت پھر جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی ایک سمجھنے کے لیے کہ یہ یکدم سے، آپ کو پتہ ہے وہ نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہوا تھا، آپ نماز ادا کر رہے تھے، ابھی بھی وہ جو مسجد ہے مدینہ میں وہ موجود ہے، 2 قبلتین، یعنی قبلتین مسجد، 2 قبلوں والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔
تو اس میں آج بھی وہ قبلے دو موجود ہیں کہ یعنی دو سمتیں، دو جہت آج بھی موجود ہیں کہ پہلے ایک طرف منبر تھا اور پھر دوسری طرف اس کو بنایا ہوا ہے ہب کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران میں ہی اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا جو منہ ہے وہ چینج کیا تھا۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام تھا یہ، مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی بات جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی جن کو پختہ ایمان حاصل تھا نا، ان کو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ جو بھی رسول کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے رسول کی ہی اتباع کرنی ہے۔ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو پہلے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی دو بڑی بڑی جو نام ہے وہ اپنے بتا رہے ہیں، رؤوف اور رحیم، بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم۔ اور یہ دونوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ میرا رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ شفیق بھی ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک ایسی امت بنایا کہ جو افراط و تفریط میں نہیں پڑتی، جو درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے، جو فرقوں میں نہیں بٹتی، جو ایک ہی یعنی اس طرح سے نہیں ہو جاتی کہ بس ایک بات کے پیچھے پڑ کے تو فرقوں میں بٹ جائے اور اللہ کی رسی کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اور نہ ہی تم ایسے ہو کہ تم دنیا داری کو چھوڑ دو اور صرف کہو کہ بھئی ہم تو صرف اللہ والے ہیں اور ہم دنیا داری کو، جیسے کچھ لوگ کہ شادی نہ کریں، ہم ان جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ عیسائیوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، تو اس کو بھی اسلام نے ترک کیا، رہبانیت کو بھی پسند نہیں کیا کہ تم نے دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر بھی نہیں چھوڑنی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اسی اپنی بات کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ اپنے سبق کو جو ہے وہ یہیں تک پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔